معزز اور محترم اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، دانشوران اعظام، معزز اور باوقار سامعین، باپردہ سامعات، خواتین و حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جس شخصیت کے پند و نصائح کو سننے کے لیے ہم اور آپ بے تاب و بے قرار ہیں، وہ مبارک گھڑی آ چکی ہے۔ ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، نمونہ اسلاف، داعی اسلام، جمیعت العلماء مہاراشٹر کے فعال اور متحرک صدر، ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے، قیمتی بیان سے، قیمتی تاثرات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ اور مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، خواتین اسلام، آج کا یہ کامیاب پروگرام کیوں منعقد کیا گیا اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے قیام کا مقصد کیا ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس کی ایک الگ عمارت ہو، اس کا مستقل نظام ہو، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو عصری تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ اس سلسلے کی ساری تفصیلات علماء کرام کے بیانات، خاص طور سے حضرت مولانا ظہیر انوار صاحب، پھر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب، اور پھر حضرت مولانا قیام الدین صاحب، اور سب سے آخر میں تفصیل کے ساتھ خطبہ استقبالیہ میں یہ باتیں بالتفصیل آ چکی ہیں۔ اب مجھے کیا کہنا ہے، باتیں تو ساری آ چکی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ان علماء کرام کے بیانات میں جو جواہر پارے اور خطبہ استقبالیہ کا جو مخصوص حصہ ہے، میں اسی پر اجمالی طور سے روشنی ڈال دوں، تاکہ جاتے جاتے آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ مولانا ظہیر انوار صاحب نے کیا کہا، مولانا قیام الدین صاحب نے کیا کہا، مولانا سعید الرحمن صاحب نے کیا کہا، اور خطبہ استقبالیہ میں کیا کیا باتیں آئیں۔ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں
اسی کو آپ یاد رکھیے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو کچھ مولانا ظہیر انوار صاحب نے کہا، ہمارے محترم علماء کرام نے کہا، اس کا یہ عطر ہے، اس کا یہ نچوڑ ہے، اور اسی بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بات ہم سب بار بار سنتے آئے ہیں علماء کرام سے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ ہے۔ انسان کو اس دنیا میں نیابت خداوندی کا جو فریضہ سونپا گیا ہے، اس فریضے کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کائنات کو سمجھے، کائنات کی ہر شے کو سمجھے، ہر چیز کے نفع نقصان کو سمجھے، اس کی کارآمد ہونے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانے کہ کس چیز کا استعمال کس طریقے سے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کس چیز کا استعمال کس طریقے سے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، کائنات کی ہر شے کو جاننے کے لیے، اور پھر مرضیات خداوندی اور نامرضیات خداوندی کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس علم کا کچھ حصہ اسے نہیں دیا۔ پیدا اس طرح کیا کہ ماں کے پیٹ سے جب وہ باہر آیا تو نرا جاہل تھا، اسے کسی چیز کی کوئی جانکاری نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اتنی عظیم ذمہ داری دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، جبکہ عقل یہ کہتی تھی انسان کو تمام جاندار چیزوں میں سب سے طاقتور ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن انسان کو اللہ نے انجان بنا کر ضرور بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے علم کے ذرائع دی، علم حاصل کرنے کے وسائل اسے دیے، اور وہ وسائل تین طرح کے ہیں: حواس، عقل۔ حواس جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا علم ہم ناک سے سونگھ کر قوت شامہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا علم ہم اپنے کانوں سے سن کر حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا علم اپنی زبان سے چکھ کر حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا علم ہم اپنے ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتے ہیں۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت ماسہ، یہ سب اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور ہر ایک کا ایک دائرہ متعین کر دیا۔ جو علم ہمیں آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ کان کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا،
جو کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ ناک کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، اور جو ہاتھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ آنکھ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ یہ میرے سامنے جو مائک کی راڈ ہے یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو میں اسے آنکھ سے دیکھ کر نہیں معلوم کر سکتا، اسے مجھے ہاتھ لگانا پڑے گا۔ یہ پردہ جو پیلے رنگ کا ہے، اگر اس کا رنگ مجھے معلوم کرنا ہے تو اس کا رنگ میں ہاتھ سے معلوم نہیں کرتا، چھو کر، کانوں سے معلوم نہیں کر سکتا، زبان سے چکھ کر معلوم نہیں کر سکتا، آنکھ کے ذریعے اس کا علم ہوگا۔ تو ہر ایک کا ایک دائرہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، یہ وسائل عطا فرمائے، اور پھر جب ایک مخصوص دائرے پر پہنچ کر آگے کا علم حاصل کرنے سے یہ حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں، تب وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ چیزیں ہم عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عقل بھی جواب دے جاتی ہے، پھر وہاں ذریعے علم وحی الہی ہوتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا علم ہم اپنے حواس کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے تو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی حاصل ہونا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرض منصبی کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ کائنات کی ان چیزوں کا استعمال وہ کس طرح کرے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نہ حواس خمسہ کے ذریعے اس کا علم ہو سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے اس کا علم ہو سکتا ہے، اس کا علم وحی الہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اسکولوں میں، ہماری کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے۔ اس علم کی معلومات ان ذرائع علم سے ہوتی، ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے علم سے اللہ کی مرضیات کا معلوم کر لینا، اللہ کی نامرضیات کا معلوم کر لینا یہ ممکن ہی نہیں، اور انسان کے لیے دونوں قسم کے علوم کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ یہ سبق یہاں سے لے کر جائیے کہ ہمارے لیے اسکول بھی ضروری ہے، ہمارے لیے کالج بھی ضروری ہے، ہمارے لیے یونیورسٹی بھی ضروری ہے، عصری علوم بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم بھی ہمارے لیے ضروری، بلکہ سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ضرورت تو ہمیں ان علوم کی بھی ہے جن کی بنیاد انسانی تجربات پر ہے۔ جتنے عصری علوم ہیں ان کی بنیاد انسانی تجربات پر ہے۔ انسان کے تجربات جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ان علوم میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم میں کوئی تھیوری ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، سائنس میں تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک سائنسداں پیدا ہوتا ہے، ایک تھیوری پیش کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا سائنسداں آتا ہے، دوسری تھیوری پیش کرتا ہے۔ انسانی تجربات جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ان علوم میں ترقی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب انسانی تجربات کی بنیاد ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت اس طرح پوری ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان باقی رہتے ہوئے
ایمان اور اسلام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی حاصل کرے. ایمان کی قیمت پر، اسلام کی قیمت پر عصری علوم کو حاصل کرنا ایک مومن کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی ادارے ہیں، ایسے بھی اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں. ایک مرتبہ انقلاب میں ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو صرف بچیوں کے لیے مخصوص ہیں، صرف بچیاں اس میں تعلیم حاصل. یعنی ہمارے ملک میں اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ مولانا قیام الدین صاحب نے فرمایا کہ ہم اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں صرف بچیوں کے لیے. ایسی یونیورسٹیاں بنائیں جو صرف بچوں کے لیے ہو، ایسی یونیورسٹیاں بنائیں، ایسے اسکول اور کالج بنائیں جو دونوں کے لیے ہو، مخلوط نظام تعلیم. لیکن ہم اپنے ملک میں جو نظام تعلیم رائج ہے اور جو عام طور سے پایا جاتا ہے وہ مخلوط نظام تعلیم ہے. بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ابتدائی درجات تو چلیے ٹھیک ہے پرائمری کی سطح تک، لیکن جب ہائی اسکول اور پھر اس کے بعد جونیئر کالج، پھر سینئر کالج اور پھر یونیورسٹی، جب وہاں بچے اور بچیاں پہنچتے ہیں تو عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں جہاں ان کے اندر قوت حیوانیہ پورے شباب پر ہوتی ہے اور ان کے غلط راستے پر پڑ جانے کا پورا خطرہ ہوتا ہے. اور خطرہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھیانک نتائج تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے وقت کے جو موجودہ اکابر ہیں وہ بہت فکر مند ہیں. امارت شرعیہ کا ایک اجلاس دلی میں ہوا، میں اس میں شریک تھا. وہاں ایک مسئلہ زیر بحث آیا کہ کثرت سے مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. ساری بحث کا خلاصہ یہ نکالا گیا کہ مخلوط نظام تعلیم اس کا بڑا سبب ہے. میں بھی موجود تھا، میں نے عرض کیا حضرت صدر محترم سے کہ حضرت بچیوں کے ارتداد کا واحد سبب مخلوط نظام تعلیم نہیں. یہ بڑا سبب ضرور ہے لیکن یہ واحد سبب نہیں ہے. پھر میں نے پوری تفصیل سے حضرت کے سامنے بات رکھی کہ حضرت ہم نے مہاراشٹر میں اسی موضوع پر ایک اجلاس بلایا اور مہاراشٹر اور گجرات سے ان تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلایا جو اس میدان میں عملی طور سے کام کر رہے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، زوروں پر ہے اور بچیاں جا رہی ہیں، اس کے اسباب کیا. تو کئی باتیں ہمارے سامنے آئی. پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ شادی کی عمر کو بچیاں پہنچ جاتی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو پاتا. سبب کیا؟ ایک سبب تو یہ بتایا گیا جہیز کی لعنت. غریب گھر کی بچیاں، غریب آدمی ان کا جہیز نہیں جمع کر پاتا اور یہ جہیز کے بھکاری اس کے بغیر کسی بچی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں وہ بچی بیٹھی رہ جاتی ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے
نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس ماحول میں شہوتوں کو بھڑکانے والی قدم قدم پر چیزیں ہیں۔ ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب شہروں میں گھنی آبادیاں، آپ نے دیکھا ہوگا بمبئی میں اور دوسرے بڑے شہروں میں، وہاں گھنی آبادی ہوتی ہے، ایک کھولی ادھر ہوتی ہے، ایک کھولی ادھر ہوتی ہے، اور درمیان میں مشکل سے 3 فٹ کا راستہ ہوتا ہے۔ دونوں کھولیوں کے دروازے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کھولی میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کھولی کے لوگ ان کے سامنے بے پردہ ہیں، اور اس کھولی میں جو لوگ ہیں، اس کھولی کے لوگ ان کے سامنے بے پردہ ہیں۔ اس میں نوجوان بچہ ہے، اس میں جوان بچی ہے، ہر وقت کا آمنا سامنا ہے۔ ایک اختلاط یہاں بھی ہوتا ہے، ایک اختلاط کالجوں میں ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، ایک اختلاط ان گھنی آبادی میں رہنے والوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے اور اس بچی کے درمیان تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ارتداد کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح کالجوں اور اسکولوں میں جو مخلوط نظام تعلیم ہے، وہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ اور ایک بات اور ہے، عجیب صورتحال ہے پورے ملک میں، بچیاں تو خوب پڑھ رہی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، اور بچے مشکل سے ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں، اور کسی نے تیر مار لیا تو وہ جونیئر کالج تک پہنچا، اور بچیاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ جو تعلیم کا فرق ہوتا ہے، ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کفاءت کا ایک مسئلہ چلتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے تعلیم میں کمی زیادتی کو کفو کے مسئلے میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے ایک بچی جو ماسٹر کی ہوئی ہو، وہ ہائی اسکول پاس بچے سے نکاح کرنے سے وہ شرم اور عار محسوس کرتا ہے۔ اسے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میری تعلیم اتنی ہے اور اس بچے کی، میرے شوہر کی تعلیم اتنی کم ہے۔ اگر مال کی کمی اور ذاتی کفاءت میں اعتبار ہو سکتی ہے تو تعلیم کا مسئلہ کفاءت میں کیوں معتبر نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بڑا سبب وہ بھی ہے، رشتے نہیں ملتے۔ لڑکی ڈگری یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، لڑکی ڈاکٹر ہے، لڑکی انجینئر ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ لڑکیوں پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور یہ کہا جائے جیسے یہ نکھٹو نوجوان ہیں، یہ پڑھنا نہیں جانتے، اب اس کی سزا انہیں تو نہیں تمہیں ملے گی کہ تم گھروں میں بیٹھو اور تمہارے اوپر اسکول اور کالج کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے، اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کا حل ہمارے بزرگوں نے یہ تلاش کیا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ایک وقت وہ تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں یہ اعلان کیا تھا کہ جگہ جگہ مدرسے قائم کرو، مکاتب دینیہ قائم کرو۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم اپنے مدرسے چلا رہے ہو، اپنے مکاتب چلا رہے ہو، اسی طرح اپنے اسکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو، اپنی یونیورسٹیاں قائم کرو۔ جس قوم کے ہاتھ میں تعلیم کا نظام ہوگا موجودہ دور میں، وہی قوم ترقی کی منزلیں طے کرے گی۔ علم اس وقت پوری دنیا میں سب سے کارگر ہتھیار ہے، اس کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے دل کا یہ درد ہے،
اور اس درد کا اظہار وہ نجی مجلسوں میں بھی کرتے ہیں، اجلاس عام میں بھی کرتے ہیں۔ حضرت کے اسی درد کو جمعیت علماء مہاراشٹر نے سمجھا، پھر ایک تحریک شروع کی۔ اللہ جزائے خیر دے ایک صاحب خیر کو کہ انہوں نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو شولاپور میں 6 ایکڑ زمین، 6 ایکڑ کے کتنے بیگھے ہوتے ہیں بھائی؟ کتنے؟ ہاں، اور وال کمپاؤنڈ بنا ہوا، اتنی بڑی جگہ۔ حضرت سے مشورہ ہوا، حضرت نے فرمایا بچیوں کے لیے عصری تعلیم گاہ بناؤ، ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے کالج بناؤ، اور دوسرے جو کورسز ہوتے ہیں وہ سب بچیوں کے لیے قائم کرو۔ الحمدللہ ہم نے پلان تیار کر لیا ہے، 8 بڑی بلڈنگیں اس میں بننے والی ہیں، دو گراؤنڈ اس میں ہم نے بنائے ہیں، ایک بچیوں کے لیے، ایک بچوں کے لیے۔ ہر گراؤنڈ میں ان کے کھیل کود کے لیے میدان ہے، اور ہر میدان 1 ایکڑ کا ہے۔ لڑکیوں کے لیے جو ان کے کالج میں میدان ہے وہ 1 ایکڑ کا ہے، اور لڑکوں کے لیے جو ان کے یہاں میدان ہے وہ بھی 1 ایکڑ کا ہے۔ پلان بن کر تیار ہے، اس کی منظوری کے لیے کارپوریشن میں فائل جا چکی ہے۔ ایک بلڈنگ 8 مالے کی ہے، اور ایک بلڈنگ کا جو اس پر اسکوائر فٹ ہوتا ہے، ایک بلڈنگ 1,05,000 اسکوائر فٹ پر ہے۔ 75 کمرے ایک بلڈنگ میں ہیں۔ ایک بلڈنگ کی تعمیر پر اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 20 کروڑ روپے خرچ آئے۔ حضرت کے کہنے پر جمعیت علماء مہاراشٹر نے یہ قدم اٹھایا، اس لیے آج کا یہ جو پروگرام ہے اور مفتی صاحب نے جو سنگ بنیاد رکھا ہے، انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اس کا مقصد مخلوط نظام تعلیم سے بچیوں کو بچانا، کیونکہ اس اختلاط کے برے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ بچیاں پڑھیں، خوب پڑھیں، آگے بڑھیں، لیکن جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس سے بچ سکیں۔ اور ایک اور سبب ارتداد کا سامنے آیا، دینی تعلیم اور اسلامی تربیت میں کمی کا، اور یہ بنیادی سبب ہے میرے دوستو، یہ بنیادی سبب ہے۔ اسلامی تربیت نہیں ہو پاتی، ماں باپ اپنی بچیوں پر جتنی توجہ دینی چاہیے اور ان کی تربیت کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور بچوں اور بچیوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی جو کوشش کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ جبکہ کیا کہا گیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعدد چیزوں کی نصیحت فرمائی، آخر میں 3 نصیحتیں جو فرمائی وہ بچوں کے تعلق سے فرمائی۔ کہا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِ، اپنے گھر والوں پر اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے خرچ کرو۔ یہ والدین کی ذمہ داری، بچوں پر حلال اور پاکیزہ کمائی خرچ کریں، انہیں حلال کھلائیں، حرام سے بچائیں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی لاٹھی ہمیشہ تیار رکھو، کبھی اولاد بے فکر نہ ہونے پائے کہ مجھے کوئی روکنے والا، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہمیشہ نگرانی رکھو۔ بچہ ہے تب بھی، جوان ہو جائے تب بھی، شادی شدہ ہو جائے تب بھی، اور پوتے نواسے نواسیوں والا ہو جائے تب بھی، اگر باپ زندہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھے۔
کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، راتیں کہاں گزر رہی ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، رات میں کیا کیا پروگرام دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب تو ساری برائیاں سمٹ کر ایک ڈبے میں آ گئی، اس میں نگرانی کیسے ہو؟ اس میں بھی آپ اگر چاہیں تو نگرانی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہر آدمی اپنی سیفٹی کے لیے کہ اس میں جو کچھ میں دیکھتا ہوں میں ہی دیکھ سکوں، کوئی اور نہ دیکھ سکے، اس میں اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کا پابند بنائیں کہ تمہارے موبائل میں کوئی پاس ورڈ نہیں رہے گا۔ وقتاً فوقتاً باپ بچے سے اس کا موبائل مانگ لے اور چیک کرے، مائیں بچیوں کا موبائل مانگ لے اور اس کو چیک کریں کہ کہاں سے فون آ رہا ہے، کہاں فون جا رہا ہے، کیا چیزیں بیٹی دیکھتی ہے، کیا چیزیں اس میں وہ کرتی ہے۔ اگر بچوں کے اوپر یہ نگرانی رکھی جائے گی، آپس کے رابطے کا ذریعہ اس وقت ایک اجنبی مرد کے ساتھ رابطے کا ذریعہ اس وقت سب سے بڑا یہ موبائل، اور یہ موبائل ہمارے بچوں کے بھی ہاتھ میں ہے اور بچیوں کے بھی ہاتھ میں ہے۔ ان کے لیے اس پر رابطہ کرنا آسان ہے، لیکن اگر یہ نگرانی ہوگی آپ کی تو کافی حد تک اس پر کنٹرول ہوگا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ شادی شدہ ہو جائے بچہ تب بھی نگرانی کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، وہ اس لیے ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کا نکاح ہوا۔ ایک دن یہ خسر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کے گھر گئے اور دیکھا کہ بہو میلے کچیلے کپڑے میں ہے۔ پوچھا بیٹی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، میلے کچیلے کپڑے میں ہو؟ تو اس نے بڑے عجیب انداز میں شکایت کی اپنے شوہر کی۔ فرمایا عبداللہ بڑے نیک عبادت گزار آدمی ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب بیٹے سے خود کیسے کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول عبداللہ کو سمجھائیے وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا عبداللہ ان لنفسک علیک حقا وان لأہلک علیک حقا، تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا جوان ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، تب بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نگرانی رکھیں۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کہ ادب دینے کے لیے لاٹھی ہمیشہ تیار رکھو۔ اور آخری بات کیا کہی؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر، خشیت الہی پیدا کر، اللہ سے ان کا تعلق جوڑو، ان کا رابطہ جوڑو۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اور یہ کب ہوگا؟ جب خود ماں باپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، جب ہی وہ اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے جوڑ سکیں گے۔ یہ ذمہ داریاں اگر ہم اپنے گھروں میں نباہیں تو انشاءاللہ اس بہتے ہوئے سیلاب کے اوپر بند باندھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے ادارے دینی بھی ہوں، ہمارے ادارے عصری بھی ہوں،
اور مخلوط نظام تعلیم سے ہم بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مفتی صاحب نے یہ ادارہ قائم کر کے اسی مقصد کو پورا کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، یہ اور آگے بڑھے اور اسباب کے ذریعے میں اللہ اپنے بندوں کو ان کے اس کام کی طرف متوجہ فرمائے اور جلد سے جلد یہ عمارت تعمیر ہو اور یہاں تعلیمی سلسلہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔